2 نومبر کو جب دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف جرائم سے استثناء کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں صحافیوں کو بھارتی فورسز اہلکاروں کی طرف سے قتل، گرفتاریوں اور دھمکیوں کا سامنا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں صحافی انتہائی مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں اور سچ بولنے پر ان کے خلاف کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت علاقے میں میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے گرفتاریوں سمیت انتہائی اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ معروف صحافی آصف سلطان کو اگست 2018 میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں اپریل 2022 میں ضمانت ملی، مگر فوری طور پر ان پر ایک اور کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کیا گیا۔ آصف سلطان کے علاوہ فہد شاہ، عرفان معراج، ماجد حیدری اور سجاد گل جیسے نامور صحافی ان ظالمانہ قوانین کے تحت جیلوں میں بند ہیں۔ مودی حکومت نے سال 2014 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں 20 سے زیادہ صحافیوں کو گرفتار کیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع بارامولہ کے علاقے کنزر سے 2 نوجوانوں الطاف احمد اور فاروق احمد کو گرفتار کر لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سلیم زرگر، محمد یاسین عطائی، خواجہ فردوس، جاوید احمد میر، اقبال میر اور امتیاز ریشی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا ہے کہ کشمیری عوام گزشتہ 76 برس سے حل طلب تنازع کشمیر کی قیمت چکا رہے ہیں۔ ادھر بھارت نے ایک پولیس اہلکار اور چند غیر مقامی آبادکاروں کی ہلاکت کے بعد مقبوضہ علاقے میں نام نہاد سیکورٹی کے نام پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ اور انڈین نیشنل کانگریس مقبوضہ کشمیر شاخ کے صدر وقار رسول وانی نے اپنے بیانات میں مقبوضہ علاقے کی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری شہداء کے عظیم مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرنے کے لیے 6 نومبر کو یوم شہدائی جموں منائیں گے۔ ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوجوں اور ہندو انتہا پسندوں نے جموں کے مختلف علاقوں میں نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں پاکستان ہجرت کرنے والے لاکھوں کشمیری مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔